آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا، صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا، ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ نا 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 نا، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت ہے۔ تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر، مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے تھے، لڑائی ادھر کی ادھر کی، اس کی بات اس کے منہ پہ، اس کی بات۔ اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، پھر اس نے دو تین گالیاں نکالی، آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دیا تھا۔ وہ ہوتا ہے نا، ایسے ہر محلے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، نندیں لڑواتی ہیں میاں بیوی کو، بھابھی، نند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہوتا ہے، نند لڑواتی ہیں بھابھی کو اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں، اس کی ادھر لگائی۔ میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو، تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے، ادھر کی ادھر خام خام میں ان کو رہنے دو، چلو ایک غلط ہے تو غلطی، جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کی؟ ایک آدمی آیا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرے گھر میں ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی ستھرائی کرتی نہیں ہے، گھر گندا رکھتی ہے۔ تو ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے آپ کی بیوی نے تو گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے۔ کہہ رہے اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں پیدا ہو۔ تو میں نے کہا کباڑ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے، جب آپ اس کباڑ پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی غلط بات ہے، کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو، اور اس کی بیوی کی برائی شوہر کو اور شوہر کی برائی۔ اب بعض شوہر ہوتے ہیں باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہوتے ہیں، آج کل تو مارکیٹ میں اسی قسم کے شوہر آ رہے ہیں، زیادہ تر باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہیں۔ اب کسی نے دیکھ لیا، بیوی کو جا کے بتا دیا تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں ہیں۔ بھائی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ مٹکا؟ یار آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا، کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا۔ تو اب بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے دل میں شوہر کی برائی آئے گی۔ بھائی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، تاکہ اس کے دل میں محبت ہو۔ اگر وہ غلط ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا اچھا شوہر مل جائے گا؟ ابھی تو آنکھ مٹکے والا ملا ہے، ابھی دوسرا وہ اس سے بھی بڑی فلم ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا نکلے، اور گھر بچے رل جائیں گے، بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو چغلیاں لگا کے دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا، امام مسجد کو مقتدیوں سے بدگمان کرنا، مقتدیوں کو امام سے بدگمان کرنا، کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے، امام کو انتظامیہ سے، ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے ایک دوسرے۔ محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، لڑائی کی باتیں، بھائی کو لڑوایا جا رہا ہے، بہن بہنوں کو لڑوایا جا رہا ہے، سب پتہ نہیں ہم بچے ہوئے کیسے۔ اسی طرح یاد رکھو، حکومت کو عوام سے لڑوانا، عوام کو حکومت سے لڑوانا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اس وقت اسلامی ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں، کرپٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کا بھی رہنا نہ رہنے سے بہرحال بہتر ہے۔ ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے۔ میں کہتا ہوں غلط کیا، سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے یہ لوگ، واقعی غلط کر رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے، اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ سعودی عرب ٹوٹ جائے گا، یہاں روافض کا قبضہ ہو جائے گا، حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بڑے خطرات ہیں۔ تو بھائی ٹوٹنے نہ دو کسی چیز کو، بھائی جیسے تیسے ہیں، بس زمان کی حد تک اعتراض، بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال رہنے دو، کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون؟
اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے، نام کی ہے، بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے، اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں افغانستان سے، پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں۔ لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا، وہ ظالم میں مانتا ہوں، لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا۔ اس کی حکومت گئی ہے، لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا، سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام۔ عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا، عیاش تھا، ظالم تھا، جو مرضی تھا، لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی، سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے۔ وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں، اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا، موجہ ہی موجہ، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ او بھائی، جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، زبان سے جہاد ضروری ہے، ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نہ لڑو، محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے۔ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے۔ تو اب یہاں ایک بات ہے، یہ یاد رکھو، قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے، یہ نبی کی خصوصیت تھی، کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی۔ یہ غلط ہے، لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں۔ درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے۔ مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے، آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے، لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے، تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ ملا، سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا، بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو۔ تو اس لیے درخت لگاؤ، زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں، زندہ کو ضرورت ہے درخت کی، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے۔ تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں نہیں بچتے تھے۔ یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں، اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے، حقیقت بتا رہا ہوں یار چھینٹنا پڑ جائے۔ تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے، فقہا سے۔ فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں، یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں، اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی، پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کریں۔ حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے۔ اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے، خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی، جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں۔ پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ، تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں، نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا۔ اب اس سے خواتین کہتی ہے تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا۔ کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو، جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا، گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں، کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے، اوپر اس کے پانی ڈالیں، تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟
प्लास्टिक पे अगर पेशाब हो गया है, प्लास्टिक है उस पे अगर पेशाब कर दिया है तो अब उसमें नीचे गद्दा वो नहीं रख सकते टब, तो उसका तरीका ये है कि पोंछा लें, उसे उस पेशाब पे खुश करें, फिर उस पोछे को पानी से धो के निचोड़ें, फिर दोबारा उस पेशाब पे 3 दफा ये अमल करेंगे तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। और अगर सीमेंट का फर्श है उस पे पेशाब हो गया तो जब तक गीला है नापाक है, जब वो सूख जाएगा तो खुद ब खुद बोल लो भाई पाक हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट में चूना होता है वो जरासीम को खुद ब खुद खत्म कर देता है। फिर भी बेहतर है कि उसको धो लें, नजाफत भी कोई चीज होती है, कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी अगर फर्श पे पेशाब कर दिया है तो उसको भी, क्योंकि जब तक गीला होगा उस वक्त तक तो नापाक होगा ना वो, तो धो लें उसको उसी वक्त। तो थोड़ा सा काम कर लेने से सेहत भी अच्छी रहती है, बच्चे भी पाक साफ रहते हैं और अजाब कब्र से भी हिफाजत होती है। सबको इसका ख्याल करना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन क्या करते थे कि वो जब उन्होंने ये अजाब कब्र की हदीसें सुनी तो फिर उन्होंने एक शीशे का गिलास रख लिया, बोतल, कि उसमें पेशाब करूंगा ताकि छींटे ना पड़े। चंद दिन ये अमल किया, फिर उनको ख्याल आया कि मा फ़अल हाज़ा मन हुवा खैरुम मिन्नी, जो मुझसे बेहतर थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इतनी एहतियात नहीं की है, यानी वो तो गिलास में या बोतल में पेशाब नहीं करते थे, तो मैं क्यों फिर इतनी ज्यादा एहतियात करूं। तो इसलिए ये मतलब नहीं कि आप वहमी बन जाएं और बार बार टॉर्च से चीटें चेक करना शुरू कर दें। वहमी क्या करता है, साहब का फोन आया, मैं सुबह उठते ही अपनी शलवार ना ऐसे लाइट के सामने रख के चेक करता हूँ, सुबह उठते ही अपनी शलवार, कोई निशान तो नहीं लगा हुआ, कोई गंदगी निकली हो कोई। मैंने कहा कि यार सुबह सुबह कुरान का मुताला किया करो, मुनाजाते मकबूला पढ़ लिया करो, शलवार का मुताला करना ये अच्छा काम है। क्या ख्याल है, सुबह सुबह उठ के शलवार स्टडी हो रही है, तो बाकायदा स्टडी हो रही है, शलवार पढ़ी जा रही है बाकायदा, शलवार में पीएचडी हो जाएगी 1 साल के बाद, इतना माहिर हो जाएगा। तो छोड़ दो ये क्या गंदी हरकतें, अगर नजासत नजर आ रही है धो दो, नहीं आ रही तो बस नमाज पढ़ो जाए, उड़ के जो देखना शुरू कर देना, कोई लगा तो नहीं। इतना नहीं बनाया शरीयत ने मुकल्लफ, ये वहमी और पागल होने की अलामत होती है। थोड़ा सा एहतियात कर लो बस, ये जरूर। तो बात में जल्दी से समेट के खत्म करता हूँ। तो वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, अल्लाह जबरदस्त गालिब है और अल्लाह खूब मग़फ़िरत करने वाला है उन लोगों की जो तौबा करना चाहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कबीरा गुनाहों में दाढ़ी काटना भी है, लेकिन उलमा इसको ज्यादा इसलिए बताते कि बहुत से लोग काट रहे हैं, लेकिन है बहरहाल कबीरा गुनाह, तो हिम्मत करके रखना शुरू कर, समझ रहे हो। और सबसे बड़ा कबीरा गुनाह तो क्या है, नमाज का कज़ा कर देना, और हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा कबीरा कत्ल करना इंसान को, और वालदैन को सताना, ये अकबरुल कबाइर है, यानी कबीरा में भी जो बड़े कबीरा गुनाह है। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है हम गुनाहों से तौबा करें और फराइज और वाजिबात को आसान तरीके से पूरा करें। ये पूरे इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। फिर कोई कोताही हो तो अल्लाह से तौबा कर ले, फिर दोबारा कोताही हो जाए फिर तौबा कर ले, फिर कोताही हो जाए फिर तौबा कर ले। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम, जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब है, वह बिसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जब वो आग में फेंके जाएंगे, समिऊ लहा शहीक़न, उसकी ज़ोरदार चिंगाड़, जहन्नम की आवाज़ है ख़तरनाक, वही तफूर, और वो उबल रही होगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा जहन्नम को गज़ब होगा नाफरमानों पर जो अल्लाह के मुनकिर थे, जो अल्लाह उसके रसूलों का, किताबों का इनकार किया करते थे, ऐसा गज़ब होगा क्योंकि अल्लाह ने इतने दलाइल रख दिए। तकादु तमय्यज़, तो ऐसा लगता है ये भट्टी किसकी हालत लगेगा, गुस्से में फट जाएगी से। फरमाया कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा, जब भी कोई जमात उस आग में डाली जाएगी तो जहन्नम के जो दारोगा हैं वो उनसे पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें इस आग से डराया नहीं था। कालू, वो जवाब में कहेंगे बला, क्यों नहीं। वो याद आएगा उनको, हमने बहुत से कुछ सुना था, कभी यूट्यूब पे एक वीडियो आ गई थी उसमें था कि भाई जहन्नम की आग है, आयतें पढ़ी जा रही थी, कभी तरावी में हमें कहीं से खबर मिल गई थी, आयतें पढ़ी जा रही थी, कभी यहाँ, यानी ये खबरें तो दुनिया में फैलती है ना। बास को पैगम्बर ने बराह रास्त समझाया था तो कहेंगे बला क़द जाअना नज़ीर, क्यों नहीं, नज़ीर डराने वाला आया था। फ़कज़्ज़बना, हमने उसका इनकार कर दिया। वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने कहा अल्लाह ने आसमान से कुछ भी नाज़िल नहीं किया, ये मौलवियों की बातें हैं। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मा, वो कहने लगे काश हम सुन लेते उनकी बात, औ नाक़िल, या अक़ल से खुद ही काम ले लेते। बाज़ दफ़ा इंसान का के इल्म में इजाफ़ा होता है कोई बात सुन के, बाज़ दफ़ा इजाफ़ा होता है खुद ही खोपड़ी इस्तेमाल करके, खुद ही खोपड़ी इस्तेमाल कर लेते
تو بھی ہمیں یقین آ جاتا کہ آخرت ہے. کیوں؟ دیکھو ایک ٹیکنیکل بات کرتا ہوں میں. اکثر یہ ایتھیس اور منکرین خدا یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ خدا ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو، نافرمانوں کو پکڑ میں آگ میں ڈال دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو جب بھی کوئی باطل آدمی اعتراض کیا کرے نا تو اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پر اعتراض کر دیا کرو. یہ اصول یاد رکھو، کیونکہ باطل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس پر جو اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے نا اس کو ٹھنڈے پیٹوں پی جاتا ہے، اور جو چھوٹا اعتراض ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو یہ کہا کرو کہ ٹھیک ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے آگ کا، اور اللہ اس میں جو نافرمانوں کو ڈالے گا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بیس پہ فرض کرو ہم نے آخرت کا انکار کر دیا. نہیں ہوگا کچھ بھی، مر کے ہم مٹی ہو کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. یہ اللہ پہ اس سے بڑا اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں کہ اگر آخرت، کیونکہ دیکھو آخرت اگر ہے تو پھر اس میں جہنم کا عذاب ہے. کوئی اور تو کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں ہے نا اس کا تذکرہ. یہ تو یہودی، عیسائی اور مسلمان کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اور تینوں متفق ہیں کہ وہ عذاب اس میں کیا ہوگا؟ آگ کا عذاب ہوگا. باقی تو کسی مذہب کے ایسے اس میں تو دعووں میں کلیئرٹی ہے ہی نہیں نا باقی مذہب کے. تو یا تو آخرت ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہی ہے. اور اگر اس کی بیس پر آخرت کا انکار کرتے ہو تو پھر اللہ پر اس سے بڑا اعتراض ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں بچوں کے قاتل بھی گزرے ہیں. دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنی ماں کو قتل کیا چند ٹکوں کی لالچ میں، اپنی دادی کو قتل کیا، اپنے دادا کو قتل کیا، بچوں کے کو ذبح کیا. ایک دفعہ میں کراچی میں کہیں کھڑا ہوا تھا، ایک عورت چیخنے لگی، ایسا چیخ کے بھاگ رہی ہے، لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ اس کی گود میں بچہ تھا، کوئی اغوا کرنے والے لڑکے جو بچوں کو بیچتے ہیں انہوں نے اس کی گود سے بچہ چھین کے بھاگ گئے. یار اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ سوچو. اس قدر ترس آئے. وہ بیچاری، یہ جھونپڑیوں والی عورتیں نہیں ہوتی، غریب ماسیاں جو ہوتی ہیں، وہ بیچاری کہیں بازار میں جا رہی تھی، اس کی گود سے 2 لڑکوں نے بچہ چھینا ہے اور بائک پہ فرار ہو گئے. نہیں پکڑے گئے. وہ بچہ مر جائے ماں کو تھوڑے دنوں میں تسلی ہو جاتی ہے. گود سے بچہ چھین کے جب آپ اس پہ ظلم کرتے ہو اور بھاگ جاتے ہو چند ٹکوں کی لالچ میں، یار اس بچے کو کہاں لے جا کے تم بھیجو گے؟ کیا بھکاری بناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ تم دیکھتے نہیں اس کے کلیجے پہ آرے چل رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر آخرت نہیں ہے تو ایسے ظالم بھی مر کے ختم، اور جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، وہ بھی مٹی ہو کے ختم. تو اللہ کے ہاں تو پھر بہت بڑی دھاندلی ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. تم پاگل ہو گئے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ آخرت نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ جو خدا کے خوف سے اچھی زندگی گزارتا ہے اور جو ظالم ہے بری زندگی گزارتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں دونوں کو مار کے ختم کر کے ایک جیسا کر دوں گا؟ ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو. مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو. تو جو یہ اعتراض کیا کرے نا اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے آخرت نہیں ہے. اس سے کیا، اس سے بڑا الزام اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو برابر. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، دنیا میں تو چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. دنیا میں تو ایسا بھی کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی اور کیس باپ پہ ڈال کے، بےہودہ کیس کہ یہ مجھے یعنی غلط نظروں سے دیکھتا تھا، حالانکہ باپ پاک دامن تھا. اندر کس کو کر دیا؟ باپ. اس باپ پہ کیا قیامت گزرے گی یار، کہ ایک تو میری عزت کا جنازہ نکالا اور اوپر سے مجھے پہ الزام ڈال کے. جس باپ نے بچیوں کو گودوں میں پالا ہو، کتنی محبت دیتا ہے باپ. دنیا میں ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، اور ان ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی. اکثر بے گناہ لوگ سزا میں پستے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جاتے ہیں بے گناہ. جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ کھلے عام گھوم رہا ہوتا ہے. تو بھائی دنیا میں تو ایسا ممکن ہے. اللہ کہتے ہیں کیا میرے بارے میں بھی تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم میرے بارے میں کہ پرہیزگاروں کو، اچھوں کو بروں کو مار کے ختم کر کے برابر؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو جو یہ کہا کرے نا کہ آگ سمجھ میں نہیں آتی، اس سے کہیں ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی بھی سزا نہیں ملے گی. اگر آگ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کیا سزا ہے؟ صحیح ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہماری سمجھ میں آگ کی سزا نہیں آتی، لیکن بھائی ہماری سوچ اور ہماری سمجھ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. علماء کہتے ہیں جہنم اللہ کے غضب کا اظہار ہے. خدا کو نافرمانوں پہ جو غضب ہوگا نا تو
تو غضب کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ اپنے غضب کا اظہار اسی طرح کرے گا، کیونکہ وہ عام غضب نہیں ہے، وہ کس کا غضب ہے؟ اللہ کا غضب ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس پہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس سے عقل مند لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ حلال ہوتی ہے، اسے پناہ مانگو اس سے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. اور جب بھی ان کے پاس کوئی ان جو لشکر ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا ڈرانے والا نہیں آئے گا؟ آیا؟ وہ کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. عقل کا مطلب سمجھ میں آیا نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی سزا ہی نہ دے کسی کو؟ کاش ہم عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو آج اپنے جرم کا انہوں نے اقرار کر لی. یہ دنیا میں کر لیتے تو فائدہ ہوتا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، لیکن فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا، وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں، وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ وہ خاموش نہیں بیٹھا، وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو اتنی باتیں بولو نہ کر رہا ہوتا. وہ خاموش نہیں، ہاں نظر نہیں آئے گا وہ، کیونکہ نظر آتا تو اسے بتانے کی باتیں کرنے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں؟ پھر ضرورت تھوڑی تھی، پھر نہ پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت، پھر نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت. اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی؟ کیونکہ جب وہ نظر آ جاتا تو حجت تمام ہو جاتی. آزمائش پھر سوچنے کا موقع تھوڑی ملتا. نظر نہ آنے کا فائدہ ہے اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے توبہ کر لینا، توبہ قبول کر لو.